عید الاضحیٰ، اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس عید پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی اس عزم کا اظہار ہے کہ ہمارے نزدیک اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں، نہ کوئی مال نہ اولاد۔ صاحب استطاعت افراد قربانی کرتے ہیں اور مستحقین تک ان کا حق پہنچاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے کچھ مسائل کا ذکر کریں گے کہ جن کا جاننا اور ان پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ تمام مسائل اور ان کے جوابات فقہ جعفریہ کے مطابق اور آیت اللہ آغا علی سستانی اور آیت اللہ آغا علی خامنائی کے فتاویٰ کے مطابق ہیں، جنہیں ایک جگہ یکجا کیا گیا ہے تاکہ قربانی کے تمام مسائل کا جواب ایک جگہ سے حاصل کیا جا سکے۔ سوال: اگر کسی شخص کے پاس رقم زیادہ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ جواب: قربانی صرف 3 صورتوں میں واجب ہے۔ حاجی پر جو منع میں کی جاتی ہے، کسی شخص کی منت پوری ہونے پر جو واجب ہوتی ہے، اور اگر کسی مرحوم نے وصیت کی ہو اور وہ شرعی طور پر ثابت بھی ہو تو قربانی واجب ہے۔ اس کے علاوہ صاحب استطاعت شخص پر قربانی کرنا مستحب موقدہ ہے، اور جس شخص کے پاس قربانی کے لیے رقم ہو لیکن جانور دستیاب نہ ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ جانور کی قیمت کو صدقہ کر دے، اور قیمت کے اختلاف کی صورت میں سب سے کم قیمت کا صدقہ دینا بھی کافی ہے۔ قربانی کے جانور میں معتبر ہے کہ وہ انعام ثالثہ ہو، یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بکرا، بھیڑ، بکری، دمبا میں سے ہو۔ عمر کتنی ہو؟ احتیاط کی بنا پر اونٹ کے 5 سال مکمل ہو جائیں، اس سے کم کا نہ ہو اور چھٹے میں داخل ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر گائے اور بھینس، بکرا یا بکری 2 سال مکمل ہو جائیں، اس سے کم نہ ہو۔ احتیاط واجب کی بنا پر بھیڑ اور دمبا کے 7 ماہ مکمل ہو جائیں، اس سے کم نہ ہو۔ نر و مادہ کا کوئی فرق نہیں۔ اس مسئلے میں آغا وحید خراسانی کی طرف سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک مستحب قربانی میں یہ عمر کی شرط ضروری نہیں۔ قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ کیا کانا، سینگ ٹوٹا ہوا وغیرہ کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب: مستحب قربانی کے جانور میں وہ شرائط لازم نہیں ہیں جو حج کی قربانی میں لازم ہیں، لہٰذا کانا، لنگڑا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، خسی اور دبلے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس جانور کی قربانی جس کو خود پالا ہو، اس کی خود قربانی کرنا مکروہ ہے، اگر کسائی کرے تو مکروہ نہیں ہے۔ کیا عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر سکتے ہیں یا کوئی وقت مقرر ہے؟ جواب: قربانی کا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، البتہ افضل وقت طلوع آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد قربانی کا افضل وقت عید کے پہلے دن نماز عید پڑھنے کی مقدار گزر جانے کے بعد ہے، اور منع کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر قربانی 3 دن ہو سکتی ہے، اگرچہ افضل و آہود ہے کہ منع کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر بھی قربانی پہلے دن کی جائے۔ کیا قربانی میں صرف گائے میں سے ایک سے زیادہ مومنین و مومنات حصہ ڈال سکتے ہیں، یا بکری میں بھی حصہ ہو سکتا ہے، اور کتنے حصوں کی اجازت ہے؟ جواب: مستحب قربانی میں جائز ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے، اور اسی طرح قربانی میں کثیر تعداد کا حصہ ڈالنا جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی قربانی والا جانور ہو۔ قربانی کی کھال کس کو دیں؟ قربانی کے جانور کی کھال کو صدقہ کرنا مستحب ہے۔ قربانی کی کھال کو اجرت کے طور پر کسائی کو دینا مکروہ ہے۔ قربانی کی کھال کو جائے نماز بنانا اور کھال کے بدلے اپنے گھر کے لیے سامان خریدنا جائز ہے۔ کیا انسان اپنی قربانی کو عقیقے کے ساتھ ملا سکتا ہے؟ جس شخص کی جانب سے قربانی کی جائے تو یہ قربانی اس کے عقیقے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں وہ قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ جس کی طرف سے عقیقہ ہوگا قربانی بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ اس شخص کو الگ سے عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے میں حافظ بشیر حسین نجفی کا فتویٰ یہ ہے کہ قربانی اور عقیقہ دونوں علیحدہ علیحدہ عمل ہیں اور مستحب کام والے عمل ہیں، ان کو ایک دوسرے میں مکس نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم۔ کیا قربانی میں غیش یا لوگوں کے ساتھ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈال سکتے ہیں۔ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے۔ کیا مستحب قربانی میں حصہ برابر ڈالنا ضروری ہے؟ جیسے اگر جانور 90,000 کا تو 3 آدمی کریں تو 30,000 فی آدمی ڈالنا ضروری ہے؟ جواب: مستحب قربانی میں شرکت کے لیے لوگوں کی رقم کا برابر ہونا ضروری نہیں۔ مستحب قربانی میں جائز ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کو قربان کرے، اور اسی طرح قربانی میں کثیر تعداد کا حصہ ڈالنا جائز ہے۔ کیا قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے سے مکمل قربانی مانی جائے گی، یا جتنے حصے اس قربانی میں ڈالے گئے ہیں ان سب کو ملا کر ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوگی؟ جواب: جی، یہ مستحب قربانی ہے۔ اگر آپ ایک حصہ ڈالتے ہیں تو پھر بھی آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ مستحب قربانی میں شرکت جائز ہے، خاص طور پر اس وقت جب جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے یا جانوروں کی قلت بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے۔ قربانی کن صورتوں میں صرف ایک بندے کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کن صورتوں میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جواب: وہ صورتیں جن میں متعدد حصے دار ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان اعمال حج میں مشغول نہیں ہے اور قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی قربانی میں جتنے چاہے افراد شریک ہونا چاہیں شریک ہو سکتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، وہ جانور بکرا و دمبا ہو یا گائے یا اونٹ۔ اہل سنت میں اہل حدیث اس بات کے قائل ہیں کہ صرف وہ اہل خانہ جو ایک گھر میں رہتے ہیں وہ ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ حنفی اس بات کے قائل ہیں کہ گائے میں 7 افراد اور اونٹ میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک اہل ایک گھر کے افراد ایک جگہ نہیں رہتے تو وہ بکرے میں حصہ نہیں ڈال سکتے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق روایات سے جو ظاہر ہوتا ہے
اس کے مطابق کسی بھی ایسے جانور جس کی قربانی کرنا صحیح ہے اس میں مختلف افراد حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع و پیروی سے ایک بہت بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کا بہت کثیر ثواب اور برکات وارد ہوئی ہیں۔ اس کا ایک فلسفہ فقیر غربا کی مدد کرنا وارد ہوا ہے۔ اب ایک شخص ممکن ہے مکمل ایک جانور کی قربانی نہ کر سکے، اس لیے اگر مثلا 20 افراد مل کر ایک بکرا خریدیں اور اللہ سبحانہ کی راہ میں قربان کریں اور فقراء اور غربا یا اپنے خاندان و قبیلے کے افراد میں سب کا سب تقسیم کر کے اجر عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر 20,000 روپے کا ایک بکرا آئے تو صرف 10 افراد 2,000 روپے دیں تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ نیز اس سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اگر کچھ مالدار یا صاحب استطاعت ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک خالصتاً مومنین و فقراء کے لیے کرے اور مختلف افراد حصہ ڈال کر اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ صورتیں جن میں کسی شخص کی طرف سے حصہ نہیں ڈال سکتے۔ اگر کوئی شخص اعمال حج انجام دے رہا ہے اور روز عید منی میں ہے تو وہاں ایک شخص کی طرف سے ایک ہی قربانی دی جا سکتی ہے۔ روایات کے مطابق اگر کسی شخص کا عقیقہ نہیں ہوا اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کی طرف سے عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی، لیکن عقیقہ میں شرط ہے کہ وہ صرف ایک فرد کی جانب سے ہو سکتا ہے، اس لیے عقیقہ کی نیت کرتے ہوئے قربانی کریں۔ تو اس صورت میں کسی کو حصے دار یا شریک نہیں کر سکتے، ورنہ عقیقہ سے وہ ذبیح کفایت نہیں کرے گا۔